سنکڑ گاؤں میں ایک عورت رہنے آئی۔ اس کا شوہر مر گیا تھا تو اس کی ساس نے اس کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کا ایک 10 سال کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور دوسری جگہ شادی نہیں کرتی۔ وہ گاؤں میں رچو چچی سے ملتی ہے اور کہتی ہے، کیسی ہو بہن؟ رچو چچی کہتی ہے، میں تو ٹھیک ہوں، تم کون ہو؟ گاؤں میں نہیں رکھتی ہو ہے نا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، ہاں میں اسی گاؤں میں نہیں ہوں، میری ساس کو مجھے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ میرا شوہر مر گیا ہے۔ میرا 10 سال کا بیٹا بھی ہے، میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، نہ ہی کوئی کام ہے۔ اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہوگا اور گھر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ایسے تو کوئی مجھے کھانے کو نہیں دے گا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا چاہتی ہوں، تم مجھے کوئی کام دے دو بہن، میں پوری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گی۔ تو رجو چچی کہتی ہے، اتنا تو کوئی تمہیں کام نہیں ملے گا کیونکہ سب عورتیں اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں، صرف ڈیزی کے گھر ہی تمہیں کام مل سکتا ہے۔ وہ رہتی تو شہر میں ہے لیکن یہاں ان کا ایک گھر ہے، وہ چھٹیاں گزارنے یہاں آتے ہیں، تو آج کل وہ یہاں آئی ہوئی ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ تم اس سے ملو، تمہیں کام بھی دے گی اور رہنے کو گھر بھی دے گی۔ وہ غریب عورت ڈیزی کے گھر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے رچو چچی نے بھیجا ہے اور اسے کام بھی چاہیے اور رہنے کو گھر بھی چاہیے، اور ڈیزی کو اپنی بے بسی بھی بتاتی ہے۔ تو ڈیزی اسے کام پر رکھ دیتی ہے اور اسے اپنے گھر کے ایک پورشن میں رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیتی ہے۔ اب سے وہ غریب عورت ڈیزی کے گھر رہتی ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ عورت ڈیزی کے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو ڈیزی اسے کہتی ہے کہ میں شہر جا رہی ہوں کیونکہ سنی کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، تم کہیں اور جگہ کام ڈھونڈ لو، میں تمہارے ساتھ بس اتنا ہی تعاون کر سکتی ہوں۔ اب وہ عورت پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب کیسے وہ اپنے بیٹے کو اور خود کو پالے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ وہ ابھی رو رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے، ماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، اور آج تم اتنا جلدی آ گئی، کام ختم ہو گیا کیا؟ ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، آج کام جلدی ختم ہو گیا اور میں بس بہت تھک گئی تھی تو رونا آ گیا ہے۔ تو بیٹا ماں سے کہتا ہے، آج کھانے میں کیا لائی ہو؟ تو ماں کہتی ہے، دال بنی ہے تو آج دال لائی ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے، نہیں ماں، میں نے دال نہیں کھانی ہے، تم کچھ اور جا کر بنا دو نا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا ضد نہیں کرتے، اب تم بچے نہیں رہے ہو، بڑے ہو گئے ہو، تمہارے جتنے لڑکے تو گھر کے کام کرتے ہیں اور گھر میں کما کر لاتے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوتی ہے اور بیٹا پوچھتا ہے، ماں تم پہلے تو ایسے نہیں کرتی تھی، اب تم مجھے اور ڈانٹتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم مجھ سے تنگ ہو گئی ہو؟ تو ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، نہیں نہیں بیٹا، میں تجھ سے تنگ نہیں آئی، ڈیزی میڈم صبح سے واپس جا رہی ہے اور انہوں نے مجھے کام ڈھونڈنے کے لیے کہا، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں گھر میں رہنے دیا، ورنہ آج کے اس دور میں کون اتنی مدد کرتا ہے؟ بیٹا پوچھتا ہے، ماں اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، کیا کرنا، کام ڈھونڈیں گے اور کیا کرنا، اب ہمیں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا۔ صبح جب ڈیزی اور سنی ان شہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جانے سے پہلے اسے غریب عورت کو پیسے دیتے ہیں اور گھر کا خیال رکھنے کے لیے بھی کہتے ہیں، اور وہ دونوں شہر چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ماں بیٹے کو کہتی ہے،
बेटा तुम घर में रहना, मैं जाती हूँ, जाकर कोई काम ढूंढती हूँ, तुम कहीं मत जाना और अपना और अपने घर का ख्याल रखना। बेटा कहता है ठीक है माँ। वो औरत भी अब काम की तलाश में चली जाती है। अब वो लड़का क्यों ना के घर में उदास हो रहा होता है। वो घर के दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ जाता है और बाहर आने जाने वाले को देख रहा होता है। वहाँ से ढोलू और छोटू गुजर रहे होते हैं। उस लड़के को वहाँ उदास बैठा देखकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हो और इस तरह? वो भी घर के बाहर, तो तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तो लड़का कहता है, मेरी माँ रहती है मेरे साथ, वो काम की तलाश में गई है। तो ढोलू पूछता है, क्यों, तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है क्या कमाने वाला? तो वो लड़का कहता है, मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं हो, इसलिए मेरी अम्मी काम करती है और हम इस तरह गुजारा करते हैं। तो ढोलू और छोटू उसको कहते हैं कि तुम भी काफी बड़े हो, तुम अपनी माँ का काम में हाथ बटाया करो, इस तरह घर पर रहना अच्छा नहीं है। तो लड़के को ढोलू और छोटू की बात समझ में आती है। शाम में जब उसकी माँ घर आती है तो बेटे पूछता है, माँ कोई काम मिला? तो माँ कहती है, नहीं बेटा कोई काम नहीं मिला। तो लड़का कहता है, माँ कल से मैं भी काम ढूंढने जाऊंगा। माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह माँ बेटा काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद इन्हें कोई काम नहीं मिलता। रास्ते में उसे दद्दू मिलते हैं। उनके पास बहुत सारा सामान होता है। लड़का बहुत अच्छा और रहमदिल होता है। वो दद्दू की मदद करने का इरादा करता है और उनके पास चला जाता है। वो दद्दू से कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? दद्दू उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि इतने छोटे से लड़के के दिल में रहम है। तो दद्दू उसे थोड़ा सा सामान दे देते हैं और कहते हैं कि ये सामान मेरे घर पहुंचा दो। तो लड़का सामान उठाकर दद्दू के साथ चल पड़ता है। दद्दू उससे रास्ते में बातें करना शुरू कर देते हैं, उसे दुआएं भी देते हैं। दद्दू पूछते हैं, बेटा तुम कहीं काम तो नहीं जा रहे थे, तुम्हारा वक्त तो जाया नहीं किया मैंने? लड़का कहता है, ऐसा नहीं है, मैं काम की तलाश में जा रहा था, आपकी मदद करके मुझे खुशी मिली है। दद्दू कहते हैं, बस रुक जाओ, ये है मेरा घर। लड़का और सामान वहाँ रख देता है। दद्दू लड़के को दुआ देते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ और साथ में चंद रुपए भी देते हैं। लड़का कहता है, अरे नहीं मैं ये नहीं ले सकता हूँ। दद्दू कहते हैं, इसे अपनी नेकी का इनाम समझो। लड़का रुपए लेकर दद्दू का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चल पड़ता है। जब वो घर जाता है तो रास्ते में माली और बोनू मामा की बातें सुनता है। माली कहता है, मैं शहर जाता हूँ, साथ में माल पुए बना के ले जाता हूँ, इन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसकी बात सुनकर लड़का फौरन घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर लड़का माँ से कहता है, माँ मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था, मैंने उसका सामान उसके घर पहुंचा दिया तो उसने मुझे ये रुपए दे दिए हैं। जब मैं वापस आ रहा था तो एक शख्स को कहते सुना कि वो शहर जाता है, माल पुए बेचकर पैसे कमाता है। माँ पूछती है, फिर? तो लड़का कहता है, आप इन पैसों से मुझे मीठे माल पोहे बना दे ताकि मैं शहर जाकर बेच कर आऊँ और पैसे कमाऊंगा। माँ कहती है, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, ना ही मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं खुद से तुम्हें दूध भेजूं, तो तुम कहीं नहीं जाओगे। लड़का कहता है, माँ मान जाओ ना,
مجھے یہاں کوئی کام نہیں مل رہا، شہر میں مال پوہے بک جایا کریں گے۔ لڑکے کی بہت زیادہ منت سماجت پر ماں مان جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ عورت اپنے بیٹے کو مال پوہے بنا کر دیتی ہے اور شہر کی طرف نکل پڑتا ہے اور پورا دن شہر میں گھومتا رہتا ہے، مگر ایک بھی مال پوہے نہیں بکتا۔ رات ہونے کو ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ راستے میں ایک بڑے درخت کے پاس ایک کنواں ہوتا ہے۔ لڑکا کنویں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اور اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ تھیلا کھولتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں 7 مال پوہے ہوتے ہیں۔ اسے بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سارے کے گھر لے جاؤں گا تو ماں کو کیا جواب دوں گا۔ اس کنویں میں ایک پری رہتی ہے جو اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس لڑکے کو شاید میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور یہ مجھے لے جانے کا کہہ رہا ہے۔ لڑکا کہتا ہے نہیں، میں اس کو کھاؤں گا، آدھا کھاؤں یا پورا کھاؤں۔ اتنی میں پری خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ وہ کنویں سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مت کھاؤ، تمہارا مجھ پہ احسان ہوگا، مجھے نہ کھاؤ۔ لڑکا بھی پری کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ پری لڑکے کو کہتی ہے اگر تم نے مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسی چیزیں دوں گی جس سے تم ابھی ہو جاؤ گے۔ لڑکا سوچتا ہے کہ اس کی بات پہ یقین کروں یا نہیں۔ لڑکا کہتا ہے میں کیسے تمہاری بات پہ یقین کر لوں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو؟ پری کہتی ہے پھر بھی شب تم مجھے کھا جانا۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پری لڑکے کو ایک دیگ دیتی ہے اور کہتی ہے اس دیگ کو تم کچھ بھی بنانے کو کہو گی، یہ دیگ اس چیز کو فوراً بنا دے گی۔ لڑکے کو پری کی بات پر یقین آ جاتا ہے اور وہ دیگ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ رات کافی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے رات یہاں رہ جاتا ہوں۔ وہ جھوپڑی کے پاس جا کر پوچھتا ہے کوئی ہے یہاں؟ کیا کوئی ہے؟ وہ جھوپڑی ایک چڑیل عورت کی ہوتی ہے۔ وہ ایک بوڑھی کی شکل میں سامنے آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹا؟ لڑکا کہتا ہے میں گاؤں سے آیا ہوں، میرا گاؤں یہاں سے تھوڑا دور ہے، کیا میں آج رات یہاں رک سکتا ہوں؟ صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ چڑیل لڑکے کے ہاتھ میں جادوئی دیگ دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کیوں نہیں بیٹا، میں اکیلی رہتی ہوں، آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ۔ لڑکا اندر چلا جاتا ہے۔ بوڑھی عورت یعنی چڑیل سوچتی ہے، وہ لڑکے سے پوچھتی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڑکا سوچتا ہے کہ یہ تو وہ بوڑھی ہے، اس کو بتا بھی دیا تو یہ کون سا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گی، تو وہ اسے بتا دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے یہ ایک جادوئی دیگ ہے، اس کو جو حکم دو یہ اسی وقت بھر جاتی ہے۔ وہ لڑکا دیگ کو کہتا ہے جادوئی دیگ چاول بنا۔ فوراً دیگ چاول سے بھر جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت لڑکا یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں، اب میں سو جاتا ہوں۔ جیسے ہی لڑکا سوتا ہے چڑیل وہ دیگ بدل دیتی ہے۔ جب وہ لڑکا صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے اب میں گھر جاتا ہوں، اور وہ اپنے گھر کی طرف نقلی دیگ لے کر چل پڑتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو ماں اس سے رات کو گھر نہ آنے پر پریشانی کا اظہار کرتی ہے اور پوچھتی ہے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی جب تم رات بھر گھر نہیں آئے۔ بیٹا ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے اور اسے جادوئی دیگ بھی دکھاتا ہے۔ وہ دیگ کو کہتا ہے جادوئی دیگ تیل بنا، مگر دیگ کچھ نہیں بناتی تو لڑکا ماں سے کہتا ہے اس نے خود رات کو اس دیگ میں چاول بنائے دیکھے ہیں،
ماں اس کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ لڑکا ماں سے کہتا ہے، ماں تم مجھے ایک بار پھر مال پوہے بنا دو نا، میں دوبارہ جاؤں گا۔ وہ عورت اس کو مال پوہے بنا کر دے دیتی ہے۔ وہ اس کنویں کے پاس جا کر کہتا ہے، تھوڑا کھاؤں گا، آدھا کھاؤں گا، پورا کھاؤں گا۔ پری ایک بار پھر باہر آتی ہے اور کہتی ہے، تم پھر آ گئے مجھے کھانے۔ تو لڑکا شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تو کے پاس تم نے مجھے جھوٹ بولا، دیکھ میں ایک بار کھانا بنایا، اس کے بعد کام کرنا ہی بند کر دیا۔ پری کہتی ہے، اچھا غصہ نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ تم یہاں سے جب دیگ لے کر گئے تھے تو کہیں رکے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں ایک جھوپڑی میں بوڑھی عورت کے گھر رکا تھا۔ پری کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دیگ اس چڑیل کے پاس ہے۔ پری کہتی ہے، وہ تو ایک چڑیل ہے جس کے گھر تم رات کو رکے تھے۔ پری کہتی ہے، اچھا میرے پاس ایک ترکیب ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اسے کہو پری نے مجھے سامان دیا ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، اسے یہاں لے آؤ، اور جب وہ یہاں آئے گی تو تم یہ رسی اور ڈنڈا اس پر چھوڑ دینا، باقی کام اس ڈنڈے اور رسی نے کرنا ہے۔ لڑکا ویسے ہی کرتا ہے اور وہ بوڑھی عورت یعنی چڑیل اس کے کہنے پر وہاں آ جاتی ہے۔ لڑکا ڈنڈا اور رسی کو جیسے ہی چھوڑتا ہے تو رسی اس چڑیل کو درخت سے باندھ دیتی ہے اور ڈنڈا اسے زور زور سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیل اصلی حالت میں آ جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے، جی مت مارو، جی مت کرو۔ لڑکا پوچھتا ہے، بتاؤ میری جادوئی دیگ کہاں ہے؟ تو چڑیل کہتی ہے، میں بتاتی ہوں۔ چڑیل کے گھر جاتا ہے اور وہ دیگ لے آیا۔ اب چڑیل بولی، مجھے تو کھا لو۔ تو لڑکا کہتا ہے، اب تم ہمیشہ اس درخت سے بندھی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر ماں کے سامنے دیگ کو کہتا ہے، جادوئی دیگ گندم بنا۔ جادوئی دیگ فوراً گندم بنا دیتی ہے۔ وہ اس کو بیچ کر گزر بسر کرتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.